اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تختی نمبر 20 سبق نمبر 5۔ آج ہمارا اس قاعدے کا آخری سبق ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، اگر گول تا پر وقف کیا جائے تو اسے ہا سے بدل کر ساکن کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس وقف کی صورت میں گول تا آ جائے تو اسے وقف کی حالت میں ہا سے بدل دیتے ہیں اور ہا کو ساکن کر دیتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2، اگر 2 زبر پر وقف کیا جائے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 3، اگر کسی ایسے لفظ پر وقف کیا جائے جس کے آخر میں کوئی حرکت زبر زیر پیش یا 2 زبر یا 2 پیش کی تنوین ہو تو آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں۔ قاعدہ نمبر جو 3 ہے، ہمارے پاس حرکت کی بات کی جا رہی ہے، یعنی زبر زیر پیش اور 2 زبر کو چھوڑ کر تنوین 2 زیر یا 2 پیش آ جائے تو ہم آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، اور اگر 2 زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے یعنی لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 میں ہمارے پاس 3 لفظ ہیں، نخل خاویت، نخل خاویت۔ ہمارے پاس اس لفظ میں آخر میں گول تا ہے، تو جب ہم اس لفظ پر وقف کریں گے تو ہم آخری حرف کو یعنی تا کو ہا سے بدل دیں گے اور ہا کو ساکن کر دیں گے۔ نخل خاویت، آگے وقف نخل خاویہ، نارا حامیۃ، نارا حامیۃ۔ اب ہمارے پاس یہاں پر گول تا آ گئی ہے، تو گول تا کو ہم وقف کی صورت میں گول تا کو ہم ہا سے بدل دیں گے اور ہا کو ساکن کر دیں گے۔ نارا حامیۃ، آگے وقف نارا حامیہ۔ کتب قیمۃ، کتب قیمۃ، آگے وقف کتب قیمہ۔ گول تا آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم نے پہلے اسے ہا سے بدلا اور پھر ہا کو ساکن کر دیا۔ آگے دیکھیں، قاعدہ نمبر 2 میں 2 زبر کی بات کی تھی، تو جب وقف کی صورت میں 2 زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے یعنی لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، آخر میں 2 زبر آ گئی ہے۔ اب ہم اس 2 زبر پر کس طرح وقف کریں گے؟ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، ایک الف کے برابر کھینچ کے یعنی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ہدن، ہدن، آگے وقف ہدا۔ نساء، نساء، آگے وقف نساء۔ آگے ہم نے قاعدہ نمبر 3 میں پڑھا، زبر زیر پیش یا 2 زیر 2 پیش پر وقف کیا جائے تو اس حالت میں آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اعطیناک الکوثر۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، حرکت میں سے یہاں پر زبر آ گئی ہے آخری حرف پر۔ اعطیناک الکوثر، وقف کی صورت میں ہم آخری لفظ کو ساکن کر دیں گے۔ اعطیناک الکوثر۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ اب حرکت میں سے یہاں پر زیر آ گئی ہے تو آخر حرف کو ہم ساکن کر دیں گے۔ لیلۃ القدر، آگے وقف لیلۃ القدر۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ تختی نمبر 20 سبق نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہمارے پاس لفظ اللہ اور اللہم کے پیچھے والے لفظ پر زبر یا پیش ہو تو ہم اسے موٹا کر کے پڑھیں گے، لیکن اگر اسی حرف کے پیچھے زیر آ جائے تو ہم اسے باریک ادا کریں گے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس لفظ اللہ کے پیچھے واو پر زبر ہے تو ہم اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے، قل هو اللہ احد۔ تو جب ہم 2 پیش یعنی تنوین پر وقف کریں گے تو ہم آخری حرف کو یعنی دال کو ساکن کر دیں گے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، آگے وقف اللہ الصمد۔ من مسد، من مسد، آگے وقف من مسد۔ بدم کذب، بدم کذب، آگے وقف بدم کذب۔ قاعدہ نمبر 1، اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر کھڑی حرکت یعنی کھڑا زبر کھڑی زیر ہو تو وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ قاعدہ نمبر 2 میں دیکھیں، البتہ اگر ہا پر کھڑی حرکت ہو تو اسے ساکن کر دیتے ہیں۔ والضحیٰ، والضحیٰ، آگے وقف والضحیٰ۔ وقف کی صورت میں ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ واللیل اذا سجا، واللیل اذا سجا،
آگے وقف واللیل اذا سجا یحیی یحیی آگے وقف یحیی تجلی تجلی آگے وقف تجلی کتابہ 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 آگے وقف کتابہ رسلہ رسلہ آگے وقف رسلہ۔ قاعدہ نمبر 1، اگر حروف مدہ یا ساکن حرف پر وقف کیا جائے تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جیسے الف مدہ، واو مدہ یا مدہ آ جائے تو ہم ان الفاظ پر وقف کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ انزلنا انزلنا آگے وقف انزلنا قالوا قالوا آگے وقف قالوا ایتونی ایتونی آگے وقف ایتونی فانصب فانصب آگے وقف فانصب فرغب فرغب آگے وقف فرغب لم یلد لم یلد آگے وقف لم یلد۔ قاعدہ نمبر 1، اگر وقف کی وجہ سے حروف مدہ کھڑی حرکات یا حروف لین کے بعد والا حرف ساکن ہو جائے تو حروف مدہ کھڑی حرکات اور حروف لین پر مد کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے حروف مدہ پڑھی تھی۔ حروف مدہ میں واو مدہ، یا مدہ اور الف مدہ تھی، یعنی الف کے پیچھے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور واو کے پیچھے پیش آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور یا کے پیچھے زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا حروف لین۔ حروف لین یا کے پیچھے زبر آ جائے تو ہم اسے نرمی سے ادا کریں گے اور نہ ہی اسے کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی حرف آ جائے اور اس سے آگے ساکن ہو، یعنی حروف لین آ جائے اور اس سے آگے ساکن ہو، تو ہم حروف لین کو ایک الف کے برابر کھینچ کے یعنی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ سلام علی ابراہیم سلام علی ابراہیم آگے وقف سلام علی ابراہیم غاوون غاوون آگے وقف غاوون عینین عینین آگے وقف عینین وآمنہم من خوف وآمنہم من خوف آگے وقف وآمنہم من خوف وإلیہ متابی وإلیہ متابی آگے وقف وإلیہ متاب وہم مہتدون وہم مہتدون آگے وقف وہم مہتدون الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ قرآن کے ریلیٹڈ مزید لیکچرز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔